الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي اور پھسلایا ان کو پھسلانے کی کوشش کی سیدنا یوسف علیہ السلام کو الذی اس عورت نے ہوا فی بیتہا حضرت یوسف جس کے گھر میں تھے عن نفسی ہی ان کے نفس کے بارے میں وغلقت الابواب اور بند کر دیے دروازے وقالت ہیت لک اور اس نے کہا آ جاؤ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا مصر میں اور اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ حضرت یوسف کو اچھے طریقے سے گھر میں رکھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں تو اب اس کی بیوی جس کا نام زلیخا یا بعض نے راعیل ذکر کیا ہے تو وہ عورت بجائے اس کے کہ حضرت یوسف کو بیٹا بنا کر یا جس طرح عزیز مصر نے کہا تھا وہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر وہ برا سوچنے لگی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دینے لگی گناہ کی اور گناہ پر مائل کرنے کی کوشش کی اس نے تو اللہ فرماتے ہیں وراودتہ اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو کس نے کوشش کی الذی اس عورت نے ہوا فی بیتہا حضرت یوسف جس کے گھر میں تھے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے عن نفسی ہی حضرت یوسف کے نفس کے بارے میں وغلقت الابواب اور اس نے دروازے بند کر دیے حضرت یوسف کو کسی کام سے بلایا اور کام سے بلا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے ساتھ دروازے بند کرتی گئی وقالت ہیت لک اور پھر اس نے ہیت لک یعنی آ جاؤ یہ اسم فعل ہے اس کا مطلب یعنی اس نے گناہ کی دعوت دی اب یہ ایک بڑا مشکل ایک امتحان تھا حضرت یوسف علیہ السلام بالکل نوجوان تھے اور اللہ نے یہ چیزیں بھوک ہو پیاس ہو یا یہ اس قسم کی خواہش ہو جنسی خواہش اللہ نے یہ رکھی ہے انسانوں کے اندر خواہ وہ نبی ولی کیوں نہ ہوں ان کے اندر بھی یہ خواہش موجود ہوتی ہے اور یہ عورت یہ مالدار بھی تھی اور اس کا شوہر عہدے دار بھی تھا بہت بڑا مصر کا اور یہ خوبصورت بھی تھی تو بہرحال اس عورت نے حضرت یوسف کو بہکانے کی کوشش کی پھسلانے کی کوشش کی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے تو انہوں نے فوراً فرمایا قال معاذ اللہ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ تو اصل تقوی اصل نیکی یہ ہوتی ہے کہ یعنی گناہ کرنے کا پورا امکان موجود ہے حالات پورے سازگار ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ سے بچا جائے تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہے اور یہ نبوی کردار ہے یہ آسان نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بہترین کردار ادا کیا یہ اتنا بہترین کردار ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی عورت جو مالدار بھی ہو جو حسن و جمال رکھنے والی بھی ہو اور وہ عورت کسی شخص کو دعوت دے گناہ کی اور وہ مرد اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر اس دعوت کو ٹھکرا دے
تو قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوگا، ان خوش نصیب لوگوں میں یہ خوش قسمت شخص ہے کہ گناہ کے سارے رستے اسباب میسر ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ دیکھیے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اب یہاں لوگ بھی نہیں دیکھ رہے، کوئی دعوت بھی عورت خود دے رہی ہے، سارے حالات موجود ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے حقیقی طور پر، تو انہوں نے معاذ اللہ کہا، اللہ سے پناہ مانگی، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک نبوی کردار ہے اور بہت مشکل چیز ہے، اور یہ نبوی کام ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے موقع پر پھسل جاتے ہیں، کئی لوگ مجبوری بنا لیتے ہیں، جی مجبور تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، لیکن جس نے بچنا ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی تو اس کا انکار کیا۔ انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا رب ہے جس نے بہت اچھا کیا ہے میرا ٹھکانہ۔ حضرت یوسف کہنے لگے کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، اعلان، یعنی اللہ دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کی نافرمانی کروں، اللہ کے تو مجھ پر احسانات بہت زیادہ ہیں۔ انہ ربی سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ میرا رب ہے، میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا رب ہے، جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا کیے ہے۔ میرے بھائیوں نے تو مجھے کنویں میں پھینک دیا، لیکن اب اللہ نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا کیا عزیز مصر کے گھر میں، تو اب میں اس اللہ کی نافرمانی کروں جس اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں ربی سے مراد مالک ہے، یعنی عزیز مصر۔ عربی زبان میں مالک کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ انہ ربی مراد اس سے عزیز مصر ہے، اس عورت کا شوہر۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یہ تفسیر بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میرے مالک نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ وہ تو کہتا ہے بیٹا بنا کر رکھو اور شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تو میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہے اور میں اسی کے گھر میں خیانت کروں، اسی کی بیوی کے ساتھ، چاہے دعوت بیوی دے رہی ہے، تو میں یہ اللہ کی نافرمانی اور یہ بے حیائی کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کی خیانت کیسے کر سکتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کیسے کروں، اور جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں اس کی خیانت کیسے کروں۔ جی اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے ہوتی ہیں جی عورت مجبوری کی وجہ سے کبھی اب وہ اس کے اوپر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن جب اس نے واسطہ کیا اللہ سے تو وہ ڈر گیا اور اس نے باز آ گیا۔ مجبوری سے کر رہی ہو کیا مطلب؟ والا واقعہ بتا رہے ہیں، وہ جی جی والا ان میں سے ایک شخص نے اللہ ہی سے اس کی عورت نے واسطہ دیا تھا نا اس کو۔ نہیں، وہاں تو اس عورت نے کہا کہ ہاں گناہ نہ کرو، یہاں تو عورت بہکا رہی ہے، ہاں یہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن وہ مطلب ہے اس کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھانا، وہ مجبور ہو گئی تھی کہ ہاں ایسا کام کر کے مجھے اس سے تعاون مل جائے گا، مدد پیسے مل جائے گا۔ جی جی تو یہ صورت بھی ہو سکتی نہیں، حضرت یوسف یعنی اگر ایک بندے کی نیت صحیح نہ ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو مجبور ہوں، لیکن حضرت یوسف نے اللہ سے پناہ کا ذکر کیا اور حضرت یوسف نے انکار کیا صراحت کے ساتھ۔ تو اور حضرت یوسف نے کہا کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھ پہ بہت احسانات کیے اور میں اپنے مالک کی خیانت کیسے کروں، اس نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگی اور اس سے حضرت یوسف نے انکار کیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی اللہ کے نافرمانی ظلم ہوتا ہے، اور جتنا بڑا گناہ ہو، جتنی بڑی نافرمانی ہو، اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو یوسف کہنے لگے اگر میں اس ظلم میں مبتلا ہو گیا تو ظالم لوگ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اسے پتہ لگتا ہے کہ
اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور جو اللہ کی رضا حاصل نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے اس کے پاس دنیا کے اسباب کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، مال، اقتدار، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا میں اس کے پاس مال اور اسباب اور اقتدار نظر آ رہا ہو، تو ظالم کامیاب نہیں ہوتا، وہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس دنیا میں مال ہے، اقتدار ہے، اور وہ ظالم ہے، تو وہ اللہ کے عذاب میں ہے۔ اصل میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے دنیا کا، کہ دنیا میں جو فوری مال، دولت، اقتدار ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی اصل میں فوری مال، نعمتوں کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل میں یعنی اخروی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی وہ اصل کامیابی ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ایک انسان کو دنیا میں نعمتیں مل جائیں پانی کے بلبلے کی طرح، بہت زیادہ نعمتیں مل جائیں اور دنیا کی زندگی میں، لیکن اس کی آخرت تباہ ہو جائے، قبر اس کی تباہ ہو جائے، دنیا بھی اس کی تباہ ہے، اس معنی میں اس کی دنیا تباہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور پھر مال و دولت کے ساتھ کوئی خوشیاں نہیں مل جاتی، مال و دولت کے ساتھ پھر بے سکونی اور دشمنی اور پھر ٹینشن اور یہ چیزیں بھی ساتھ ہوں، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے صفات بیان کی ہیں مومنین کی، تو جو ان صفات کے حامل ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اخروی کامیابی اصل کامیابی ہے، جو آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، چاہے دنیا میں کتنی ہی مشکلات کا شکار کیوں نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی پتہ لگا کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، چاہے وقتی طور پر وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہوں، ان کے پاس مال، اقتدار ہو، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کون سی تفسیر راجح ہے؟ واللہ عالم، دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ جب دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں تو عام طور پر مفسرین کا طریقہ کار ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ یہ رب سے مراد اللہ بھی لیے جا سکتے ہیں اور مالک بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ جب رب کا ذکر اضافت کے ساتھ آئے قرآن کریم میں، ربی یا ربک، تو یہاں رب سے مراد اللہ بھی ہو سکتے ہیں اور رب سے مراد مالک بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جب رب کا ذکر اضافت کے بغیر آئے، صرف رب، تو پھر اللہ مراد ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں یہاں بھی رب بھی، میرا رب، اس سے مراد مالک بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور سورہ یوسف میں کچھ آگے جا کر بھی، سورہ یوسف آیت نمبر 50، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ نے کہا کہ اتنا کام کا بندہ جیل میں موجود ہے، اس کو جیل سے میرے پاس لایا جائے۔ جب وہ ہرکارہ بادشاہ کا حضرت یوسف کے پاس پہنچا کہ بادشاہ نے بلایا ہے آپ کو، تو حضرت یوسف نے اس کو واپس کر دیا۔ فلما جاءہ الرسول، جب حضرت یوسف کے پاس بادشاہ کا نمائندہ آیا تو حضرت یوسف نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہاں رب سے مراد اپنا مالک ہے، اپنے مالک، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ تو یہاں رب بھی کا، اس سے مراد بادشاہ ہے۔ اسی طرح یہ آیت نمبر 50 ہے۔ آیت نمبر 42 میں بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے دو ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بیان کی تو ایک کے بارے میں کہا کہ اس کو تو پھانسی دے دی جائے گی، اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ دوبارہ شراب نچوڑنا شروع کیا کرے گا۔ تو جس کے بارے میں حضرت یوسف نے یہ فرمایا تھا کہ وہ بچ جائے گا، تو حضرت یوسف نے اس کو کہا کہ تم تو بچ جاؤ گے، دوسرا تو مارا جائے گا، تم بچ جاؤ گے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اذکرنی عند ربک، تم نے میرا ذکر کرنا ہے اپنے رب کے پاس۔ یہاں رب سے مراد کون ہے؟ اللہ تو مراد نہیں ہو سکتے، یہاں بادشاہ مراد ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ
کہ جب تم آزاد ہو جاؤ گے تو بادشاہ کے پاس ذکر کرنا کہ جیل میں ایک بے گناہ شخص، نیک شخص ایک موجود ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ بے گناہ جیل میں قید ہے، تو اس بے گناہ کو جیل سے نکالا جائے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسے شیطان نے بلا دیا۔ تو یہاں بھی ربک سے مراد مالک ہے، بادشاہ ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہ ربی سے مراد عزیز مصر ہے، اللہ تعالیٰ بھی مراد ہو سکتے ہیں، واللہ عالم۔ تو بہرحال اللہ کا احسان، اللہ کی نعمتیں ہر وقت انسان کو یاد رہنی چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور اسی طرح جس طرح اللہ کے انعامات کا شکر انسان احساس ہونا چاہیے، اس طرح جن لوگوں نے احسانات کیے ہیں ان کا شکر کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بہترین اخلاق ہے۔ یہ اسلام کا بڑا اہم تقاضا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے، ان کے ساتھ خیانت والا معاملہ نہ کیا جائے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ضروری ہے، اس طرح لوگوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کے احسانات ہوتے ہیں اور اللہ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو جس شخص نے احسان کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے اس شخص کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ برا معاملہ نہ کیا جائے، چاہے اس کے گھر والے وہ گناہ کرنا چاہ رہے ہوں، غلط کام کرنا چاہ رہے ہوں۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ حالانکہ صحیح بات کیا ہے کہ اگر آپ کسی پر احسان کریں تو گویا کہ وہ آپ کا خادم بن جائے، گویا کہ پھر آپ کو اس سے کبھی کسی قسم کے شر کا اور کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ کسی معزز شخص پر احسان کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ایک خاندانی شخص پر، ایک معزز شخص پر، تو گویا کہ آپ اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کمینے شخص پر آپ احسان کرتے ہیں تو وہ شخص آگے سے سرکش ہو جاتا ہے۔ جب وہ عربی الفاظ بھول گئے ہیں تو ان انت احسنت الکریم ملکتہ و ان احسنت اللئیم تمردا، اس طرح کر کے شعر۔ اگر آپ کسی کریم اور معزز شخص پر احسان کریں گے تو وہ آپ کے احسان کا بدلہ لازماً چکائے گا اور وہ کبھی آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا، گویا کہ آپ اس کے مالک بن جائیں گے۔ یہی کردار سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، اللہ کا ڈر، اور عزیز مصر نے اچھا سلوک کیا میرے ساتھ۔ اور اگر کسی کمینے شخص کے ساتھ، کسی لئیم شخص کے ساتھ آپ احسان کریں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ احسان اس لیے کرے شاید اس کو میری ضرورت ہے، تو وہ اس کو الٹے معنوں میں لیتا ہے، وہ پھر آپ کے ساتھ شر کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ کمینے پن کی نشانی ہے، یہ معزز شخص کی اور اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے۔ دیکھیے انہ ربی احسن مثوائی، اگر یہ تفسیر کی جائے کہ بے شک عزیز مصر میرا مالک ہے اور اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو مجھے اس وجہ سے اس کی بیوی کے ساتھ مجھے بے حیائی نہیں کرنی، اس کی بیوی کے ساتھ مجھے خیانت نہیں کرنی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت یوسف کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، انہوں نے صرف دنیا کے احسان کا خیال کیا۔ معاذ اللہ تو پہلے کہہ دیا ہے، اللہ سے پناہ کا ذکر تو پہلے کر دیا ہے، یعنی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہاں تو اللہ سے مراد تو اللہ ہی ہے، یہاں تو مراد اللہ سے معبود مالک نہیں ہو سکتا، یہاں تو اللہ کی پناہ تو مانگی نہیں۔ تو گویا کہ اصل وجہ اس گناہ سے بچنے کی، اس برے عمل سے بچنے کی، وہ اللہ کا ڈر تھا، اور اللہ کے ڈر کے ساتھ یا تو انہ ربی احسن مثوائی سے اللہ ہی مراد ہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں تو میں اللہ کی نافرمانی کروں، یا پھر انہ ربی احسن مثوائی ایک اور وجہ بھی ساتھ ذکر کی، اللہ کا ڈر تو ہے ہی ہے جو اصل ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ میں عزیز مصر کے ساتھ اس کے گھر میں خیانت کروں کہ جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اگر یہ دوسری تفسیر کریں گے
تو گویا کہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے حضرت یوسف نے صرف مالک احسان کی وجہ سے جو ہے وہ اس برے عمل سے بچے۔ اللہ سے پناہ کا ذکر تو پہلے ہی موجود ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق ارادہ کیا اس عورت نے بِهِ حضرت یوسف کا، حضرت یوسف کے ساتھ اس نے حضرت یوسف کے بارے میں ارادہ کیا، یعنی برائی کا، حضرت یوسف کی جوانی اور حسن دیکھ کر۔ وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر لیتے حضرت یوسف بھی اس کا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ دیکھ لیتے اپنے رب کے دلائل، اپنے رب کی دلیل۔ اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا حضرت یوسف کے ساتھ، بے حیائی کا ارادہ کیا، اللہ کا ڈر نہیں تھا اسے۔ حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے برائی کا، اگر ان پر اللہ کا انعام نہ ہوتا، اگر اللہ انہیں کوئی نشانی نہ دکھا دیتے۔ یعنی حضرت یوسف اللہ کے ڈر سے، حضرت یوسف اس برائی سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف اس برائی سے بچے، یہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف کے اندر یہ داعیہ ہی نہیں تھا، حضرت یوسف کے اندر یہ داعیہ موجود تھا بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، اگرچہ وہ نبی تھے، لیکن نبی انسان ہوتا ہے، اور جس طرح نبی روزہ رکھتا ہے تو نبی کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کھانے پینے کا داعیہ ہے۔ اس طرح اگر نبی نافرمانی سے، برائی سے بچتا ہے اللہ کی، اللہ سے ڈر کر، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ نبی کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہوتا، وہ خواہش ہی نہیں ہوتی، نبی کے اندر بھی وہ خواہش ہوتی ہے۔ حضرت یوسف بھی اس خواہش میں مبتلا ہو سکتے تھے اگر اللہ ان کی مدد نہ کرتے، اگر اللہ انہیں اپنی نشانیاں نہ دکھاتے، اگر اللہ انہیں اپنی دلیل نہ دکھاتے۔ حضرت یوسف اللہ کی پناہ کا انہوں نے ذکر کیا اور اللہ کے ڈر سے وہ بچے، تو گویا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت یوسف نیک تھے اور ان میں اللہ کا ڈر تھا، لیکن اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان تھا، اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ اور یہ نبوی طریقہ کار بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی کا کریڈٹ خود نہیں لیتے، وہ اپنی نیکی کا کریڈٹ وہ اللہ کو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو میں اس برے عمل سے بچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا خواب رکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کر گزری جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، یہ میری نیکی ہے اور یہ میرا، انہوں نے صبر کا کریڈٹ خود نہیں لیا، انہوں نے کہا اللہ نے چاہا، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو میں صبر کروں گا۔ تو یہاں آگے حضرت یوسف کے حوالے سے بھی موجود ہے، اگلے پیج پر ہی ہم پڑھیں گے آگے۔ یہ پہلے تو زلیخا نے یا راعیل نے برے فعل کا ارادہ کیا، بعد میں شہر کی عورتیں بھی ساتھ شامل ہو گئیں حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دینے میں اور ان چیزوں میں۔ تو حضرت یوسف نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو اللہ سے پناہ مانگی، اور حضرت یوسف نے کہا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب مجھے قید زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر آپ نے مجھ سے ان کی چال کو دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی اور کہا اے اللہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ نے مجھے ان عورتوں کے فتنے سے نہ بچایا تو میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تو اپنی عفت اور اپنی عصمت کی وجہ سے ان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت یوسف نے اللہ کے احسان کا ذکر کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ ان عورتوں کے بالمقابل میری مدد کریں۔ تو طریقہ کار یہ ہے، کوئی نیکی کرے انسان یا انسان گناہ سے بچے تو انسان کو اس کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہیے، انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے میری مدد کی اور اللہ نے مجھے اس نیکی کی توفیق دی، یا اللہ نے مجھے اس برائی سے بچا لیا۔
ایک شخص کو بھی ایسا کرنا چاہیے. حضرت یوسف نے بھی یہی کردار ادا کیا اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے، جیسے میں نے حضرت اسماعیل کی مثال دی، اور اللہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے تو برائی کا ارادہ کیا حضرت یوسف کے ساتھ، حضرت یوسف بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ کی دلیل نہ دیکھتے. اللہ نے مدد کی حضرت یوسف کی، اور اللہ نے ان کی ایسی مدد کی کہ ان کو ایک دلیل دکھا دی. پہلے ہی وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ دلیل دیکھ کر حضرت یوسف جو ہیں وہ مزید گناہ سے دور ہو گئے، بے حیائی سے دور ہو گئے. وہ خود بھی نیک تھے، اللہ نے بھی ان کی مدد کی. اور یاد رکھیے اللہ مدد ان کی کرتے ہیں جو خود گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ گناہ سے بچنا چاہے ہی نہ اور اللہ کسی کی مدد کر دیں، یہ تو پھر اختیار کے خلاف ہو گیا. اللہ مدد بھی اس کی کرتے ہیں جو خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں. تو اگر حضرت یوسف اپنے رب کی دلیل برہان نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے. وہ برہان کیا تھی، وہ دلیل کیا تھی، اللہ کو بہتر معلوم ہے. بعض مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ زلیخا نے جب گناہ کی دعوت دی تو گناہ کی دعوت دیتے وقت بت تھا تو بت کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دیا اور پھر دعوت دی. اس کا خیال یہ تھا حضرت یوسف جو ہیں وہ دعوت کو ٹھکرائیں گے نہیں. تو حضرت یوسف نے دیکھا کہ یہ اپنے معبود کو ڈھانک رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے سامنے پردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے تو پردہ نہیں ہو سکتا. حضرت یوسف خود بھی عفت والے تھے اور برائی سے بچنے والے تھے. مزید اللہ نے دلیل دکھا دی، مزید اللہ نے مدد کی. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہوا. لنصرف، تاکہ ہم دور کریں، عنہ، اس سے یعنی یوسف سے، السوء، برائی کو، والفحشاء، بے حیائی. اللہ فرماتے ہیں یہ سارا اس لیے ہوا کہ ہم یوسف سے، ہم اپنے نبی سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں. اللہ نے دور کی برائی اور بے حیائی. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. حضرت یوسف اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ نے بھی مدد کی. تو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو ایسا کردار پیش کرتا ہے، جو ایسا رویہ پیش کرتا ہے، جو خود اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کی پوری طرح مدد ہوتی ہے. ورنہ ایک شخص، جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت یوسف، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خود برائی سے بچانے والا نہ ہو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہر قسم کی برائی، بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. لوگ کہیں کہ جی آپ نماز پڑھیں، آپ غلط کام سے بچیں، وہ لوگوں سے کہتے ہیں جی آپ دعا کر دیں. تو ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان خود گناہ سے بچنا چاہے، جب خود نیکی کرنا چاہے، اللہ کی توفیق ہو، پھر اللہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، ہم نے بھی حضرت یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کیا. اور جس کو اللہ تعالیٰ کہیں کہ وہ ہمارا چنا ہوا ہے، تو اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑا کریڈٹ اور اس سے بڑا تمغہ کیا ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یہ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اور رسول نبی تھے. اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی اس قسم کا کریڈٹ اور اس قسم کا اعزاز ملتا ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، ان دونوں نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف. استبق، اس کا مطلب دوڑ لگانا ہوتا ہے. پیچھے جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے جا کر باپ کو بتایا کہ جی وہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق
وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اے ہمارے ابا جان ہم تو دوڑ لگا رہے تھے. نَسْتَبِقُ، تو استبق یستبق، سین با قاف، سین با قاف کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا. سبق اس سے باب افتعال ہے. استبق، استبق کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا. تو اس سے فعل ماضی کا دوسرا صیغہ ہے. واستبقا، ان دونوں نے دوڑ لگائی. البابا، دروازے کی طرف. یہ کوئی ریس نہیں تھی، دونوں دروازے کی طرف لپکے. حضرت یوسف کسی اور مقصد سے اور زلیخا یا راعیل کسی اور مقصد سے. حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے تاکہ اپنے آپ کو اس کیفیت سے، اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکال سکیں، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اس نے دروازے بند کر دیے تھے، تو حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور وہ حضرت یوسف کے پیچھے دوڑی حضرت یوسف کو روکنے کے لیے، گناہ پر اصرار کرنے کے لیے. وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، حضرت یوسف آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے. وقدت قمیصہ من دبر، یہاں سے وہ کیفیت واضح ہو رہی ہے. حضرت یوسف آگے تھے، وہ پیچھے تھی. اس نے پھاڑ ڈالی آپ کی قمیص من دبر، پیچھے سے. حضرت یوسف کی قمیص پھاڑ ڈالی، وہ پیچھے تھی، وہ روکنا چاہتی تھی حضرت یوسف کو کہ حضرت یوسف نکل نہ جائیں، اور حضرت یوسف بچنا چاہتے تھے. حضرت یوسف آگے تھے، تو اس نے پیچھے سے حضرت یوسف کو پکڑا اور قمیص پھٹ گئی. اس نے پھاڑ ڈالی ان کی قمیص من دبر، پیچھے سے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے پایا اس کے شوہر کو. سید آقا کو کہتے ہیں، مالک کو کہتے ہیں. یہاں سید سے مراد شوہر ہے. شوہر بیوی کا قوام ہوتا ہے، رکھوالا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے شوہر کو سید کہا ہے، اس عورت کا سید، یعنی اس عورت کا رکھوالا، اس عورت کا شوہر. ان دونوں نے پایا اس عورت کے شوہر کو لدل بابی، دروازے پر. جب حضرت یوسف بھاگے ہیں دروازے کی طرف بچنے کے لیے، اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ عزیز مصر دروازے پہ پہنچ گیا ہے. پیچھے زلیخا بھاگی ہے حضرت یوسف کو روکنے کے لیے، اسے بھی نہیں پتا کہ شوہر دروازے پہ آ گیا. اسے پتا ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتی. وہ قمیص وہ روکنا چاہتی تھی، قمیص پھٹ گئی، اور اچانک دروازے پہ عزیز مصر کھڑا تھا. قالت، وہ کہنے لگی، ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. وہ کہنے لگی کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو ارادہ کرے آپ کے گھر والے سے، آپ کے اہل سے، سوءا برا، الا ان يسجن، مگر یہ کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب دیا جائے. فوراً اس نے پینترا بدلا اور فوراً اس نے ساری صورتحال تبدیل کرنے کی کوشش کی. اس نے برائی کا ارادہ کیا، اس نے حضرت یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی. حضرت یوسف پہلے بھی جان بچاتے تھے، اب بھی جان بچانے کی کوشش کی. دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے سے وہ بھاگی. اس نے حضرت یوسف کی پیچھے سے قمیض پہ پھاڑ ڈالی، اور جب اس نے دیکھا کہ شوہر دروازے پہ موجود ہے تو فوراً جو ہے اس نے صورتحال چینج کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہتا تھا، تو اب جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی تو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، اس کو تو جیل میں بند کر دینا چاہیے. قال ہی راودتنی عن نفسی، قال حضرت یوسف نے کہا، ہی راودتنی عن نفسی، اس عورت نے پھسلانے کی کوشش کی مجھے، عن نفسی، میرے نفس کے بارے میں. حضرت یوسف نے مختصر اتنی بات کی. یہ جو صورتحال ہے، یہ جو مرد عورت کا معاملہ ہوتا ہے، اس قسم کا مردوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لوگوں کی ہمدردیاں عورت کے ساتھ ہوتی ہیں، چاہے عورت گناہ گار ہو، چاہے عورت کی طرف سے پہل ہو، تو ہمدردیاں لوگوں کی عورت کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور جب عورت مظلوم بھی بن جائے، یہ عورت جھوٹی تھی، برائی کا ارادہ اس نے کیا، حضرت یوسف اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہیں، پھر اس نے
جو ہے وہ مظلوم بننے کا ناٹک کیا، لیکن حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کی ہے، مختصر انداز میں اپنی صفائی پیش کی ہے، صرف اتنے الفاظ میں کہ نہیں میں نے کوئی برا ارادہ نہیں کیا، اس عورت نے برا ارادہ کیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حالات جیسے مرضی ہوں، چاہے حالات لوگوں کے سامنے ایسے ہی کیوں نہ آ جائیں کہ ایک انسان کا برائی کا ارادہ نہ ہو، لیکن ایسی کریٹیکل سچویشن ہو جائے کہ ان حالت میں عام طور پہ مرد کو لوگ قصوروار سمجھتے ہیں، لیکن انسان کو اپنی صفائی ضرور پیش کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کی، یہ نہیں دیکھا کہ اس عورت کا شوہر ہے، یہ اس عورت کی ہی حمایت کرے گا، اور عورت بھی وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کی۔ انسان کو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، چاہے کوئی آگے مانے یا نہ مانے، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، اپنی تدبیر ضرور کرنی چاہیے، حق ضرور بیان کرنا چاہیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف کہنے لگے کہ اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے میرے نفس کے بارے میں، یہ مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے، اور یہ سارا کیا دھرا اس کا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شہید شاہد من اہلیہا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلیہا اس عورت کے گھر والوں سے، اس عورت کے رشتہ داروں سے، من اہلیہا، اہلیہا یعنی ایک ایسا شخص بھی، اب یہ معاملہ لوگوں کے سامنے آ گیا، کچھ اور لوگ بھی ساتھ شریک ہو گئے، تو ان میں اس زلیخا کا یا راعیل کا ایک رشتہ دار بھی تھا، بڑا عقل مند، تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبین، اگر ہے اس کی قمیص پھاڑی گئی سامنے سے تو وہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب کیفیت یہ تھی کہ حضرت یوسف اور وہ دونوں موجود تھے، اور حضرت یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ اب ایک بڑا عقل مند شخص اس عورت کے گھر والوں میں سے تھا، لیکن اس نے حق کی گواہی دی، اس نے اس موقع پر اپنی رشتہ دار خاتون کی اس نے حمایت نہیں کی غلط، اس نے حق کی گواہی دی۔ وہ کہنے لگا کہ قمیص پھٹی ہوئی ہے، دیکھ لو قمیص کہاں سے پھٹی ہے، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف نے برائی کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو پھر برائی کا ارادہ حضرت یوسف کی طرف سے ہوگا، حضرت یوسف جھوٹے ہیں اور وہ عورت سچی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، بس جب دیکھا حضرت یوسف کی قمیص کو تو وہ پیچھے سے پھاڑی گئی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ، تو کہنے لگا، عزیز مصر کہنے لگا کہ بے شک یہ تمہاری چال میں سے ہے، تم عورتوں کی چال میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چال بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، تم عورتوں کی چال بہت بڑی ہے۔ اب گویا کہ اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے جو انصاف پسند بھی تھا اور عقل مند بھی تھا، اس نے بڑی ہی انصاف کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اس معاملے کو سنبھالا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بچہ تھا، اس بچے نے یہ گواہی دی، یہ بات سیدنا ابن عباس کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ بات بہتر محسوس نہیں ہوتی، زیادہ صحیح یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی عمر کا شخص تھا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، گود میں نہیں کلام کیا مگر 3 بچوں نے، صرف 3 بچوں نے گود میں کلام کیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 اور مسلم کی 2550۔ 3 بچوں کے علاوہ کسی نے گود میں کلام نہیں کیا۔ وہ 3 بچے کون ہیں؟ ان میں سے ایک عیسیٰ ہیں علیہ السلام، ان کا ذکر تو قرآن میں ہے،
انہوں نے گود میں کلام کیا. جب لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی تو اللہ نے مریم کو فرمایا تھا کہ اگر آپ پر لوگ تہمت لگائیں آپ نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا ہے. حضرت مریم نے اشارہ کیا فاشارت الیہ، تو لوگ کہنے لگے ہم ان سے کیسے کلام کریں، یہ تو گود میں بچہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ انہوں نے گود میں کلام کی. نمبر 2 صاحب جریج والا واقعہ جو ہے. جریج ایک نیک شخص تھا. ایک دفعہ وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا، والدہ نے بلایا، آواز دی، تو نماز کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے سکے. دوسری دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ ایسا ہوا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے سکے. تو والدہ نے بد دعا دی کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تجھے اللہ بری عورتوں کا منہ نہ دکھائے. صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ اس نے بچہ جنا اور اس کا شوہر نہیں تھا، تو اس سے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے. تو وہ عورت کہنے لگی یہ جریج کا بچہ ہے. تو جریج بڑا نیک شخص تھا اور اس کا ایک خانقاہ تھی یا اس کی ایک عبادت گاہ تھی. تو لوگوں نے کہا کہ بڑے نیک بنتے ہو. لوگوں نے آ کر خانقاہ گرا دی. حضرت جریج کو لوگوں نے لان تان کیا. تو حضرت جریج کہنے لگے کہ مجھے تم کیوں لان تان کر رہے ہو اور تم نے یہ میرا عبادت کا کیوں گرائی ہے. وہ کہنے لگے کہ تم نے تو زنا کیا ہے فلاں عورت کے ساتھ، تم اتنے نیک بنتے ہو. اس عورت نے الزام لگایا. جب عورت الزام لگا دی تو لوگوں کی ہمدردی عورت کے ساتھ ہوتی ہے. عورت جھوٹا الزام لگا رہی ہے. تو حضرت جریج کہنے لگے کہ اس بچے کو میرے پاس لے آؤ. تو جب بچہ لایا گیا تو حضرت جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر بچے سے کہا من ابو کا یا غلام، اے بچے تیرا باپ کون ہے. تو بچہ کہنے لگا راعی، چرواہا میرا باپ ہے. تو بچہ جو ہے بالکل وہ گود میں تھا. تو اس نے بول کر بتایا کہ میرا باپ یہ چرواہا ہے، اس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں. حضرت جریج نے کہا نہیں، مٹی کا ہی بنا دو جیسے پہلے تھا. تیسرا واقعہ جو اسی حدیث میں ہے کہ تیسرا بچہ جس نے گود میں کلام کیا ہے کہ ایک عورت بنی اسرائیل میں سے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. تو اس عورت کے سامنے ایک سوار آدمی گزرا جو بڑا مالدار، بڑا اقتدار والا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بھی اس شخص جیسا مقام دے دے. تو بچہ دودھ پینا چھوڑ کر وہ بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے اس شخص جیسا نہ بنانا. پھر اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو پھر ایک لونڈی گزری تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا. تو بچہ دودھ چھوڑ کر کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنانا. تو اس ماں نے پوچھا بچے سے کہ تم کیوں کہتے ہو کہ اس کی طرح مجھے نہ بنانا اور مجھے اس کی طرح بنانا. تو اس بچے نے جواب دیا کہ اصل میں یہ جو سوار گزرا ہے یہ بڑا جابر سرکش شخص ہے اور تو اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائے. اور یہ عورت ایسی جس پہ لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہیں چوری کا، زنا کا، اور یہ عورت نیک ہے، نہ یہ چور ہے، نہ یہ زانی ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، نیک عورت ہے، تو اللہ مجھے اس کی طرح نیک بنائے. تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، جس سے پتہ لگتا ہے کہ 3 لوگوں نے بچپن میں کلام کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے بچپن میں کلام نہیں کیا، واللہ عالم. تو یہ کہنا کہ یہ گواہی دینے والا کوئی بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، تو واللہ عالم یہ بات اس حدیث مبارکہ کے خلاف ہے. وہ بھی ایک واقعہ موجود ہے لیکن اس واقعے میں ضعف ہے، اس حدیث کی سند میں ضعف ہے. تو بہرحال یہ عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا. تو اس نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو حضرت یوسف جھوٹے ہیں، یہ عورت سچی ہے. اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو، دیکھ تو اس نے پہلے ہی لیا تھا، قمیص آگے سے پھٹی ہے، یہ پیچھے سے پھٹی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. اب حالات ایسے تھے
کہ اس قسم کا مرد عورت کا معاملہ ہو تو عام طور پہ عورت مظلوم بن جاتی ہے، تو لوگوں کی ہمدردیاں عورت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہاں تھا بھی وہاں عورت کا شوہر، اور یہ شخص بھی اس عورت کا رشتہ دار تھا۔ اب حضرت یوسف قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار بن رہے تھے۔ اب وہ شخص بڑا عقل مند تھا اور وہ انصاف پسند بھی تھا، اس نے حضرت یوسف کی حمایت کرنی تھی، لیکن آپ دیکھیے اس نے کس انداز سے حضرت یوسف کی حمایت کی۔ اس نے پہلے وہ بات کہی جو حضرت یوسف کے خلاف جاتی تھی، اس نے فوراً یہ نہیں کہا، وہ تو آتے سال فوراً اس نے دیکھ لیا قمیص کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، لیکن دیکھیے بات کرنے کا انداز، دلیل دینے کا انداز، اگلے کو کانے کرنے کا انداز۔ وہ کہتا ہے اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو حضرت یوسف نے برائی کا ارادہ کیا ہے، یہ جھوٹے ہیں، اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر حضرت یوسف کو برائی کا ارادہ ہوتا قمیص آگے سے پھٹی ہوتی، اور اگر اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا ہے، جس حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں دروازے کی طرف بھاگا ہوں بچنے کے لیے، پیچھے سے یہ بھاگی ہے مجھے روکنے کے لیے، تو پھر تو وہ عورت قصوروار بنتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے جب بات کی، اس نے پہلے ایسی بات کی، پہلے وہ پہلو ذکر کیے جس میں عورت کی طرف بات جاتی تھی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے، یہ بات پہلے ذکر کی، حالانکہ اس نے تو فوراً دیکھ لیا تھا قمیص آگے سے نہیں پھٹی تھی۔ اور پھر اس نے جو حضرت یوسف کے حق میں بات جاتی تھی جو حقیقت تھی، وہ اس نے بعد میں ذکر کی۔ اگر وہ پہلے ہی یہ بات کر دیتا، شاید اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف سچے ہیں، یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف جو ہے جھوٹے ہیں، لیکن اس نے حضرت یوسف کی حمایت والی بات جو حق والی تھی وہ اس نے بعد میں کی۔ تو یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا، ورنہ وہ کہتے کہ تم تو حضرت یوسف کے حمایتی ہو۔ اس نے اس انداز سے بات کی کہ وہ تھا بھی زلیخا کا رشتہ دار، لیکن اس نے حضرت یوسف کی حمایت کی اور حق بات کی حمایت کی۔ اور یہ انداز آپ کو قرآن کریم میں ایک دو جگہ اور بھی ملے گا۔ وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ، کل اللہ نے زندگی دی تو میں ذکر کروں گا یہ اسی سورہ یوسف میں آگے، جب حضرت یوسف نے بنیامین کو لینا چاہا تو وہاں وہ جب حضرت یوسف نے پہلے بنیامین سے بات کر لی تھی کہ آپ کے سامان میں ہم پیالہ رکھوا دیں گے، تو اب جب حضرت یوسف کے جو ہرکارے ہیں وہ پیچھے گئے اور کہا ان سے تم چور ہو، تو وہاں بھی انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، اگر ہم چور ہیں تو ہماری یہی ہے سزا۔ تو پہلے انہوں نے بھائیوں کا سامان تلاش کیا اور پھر آخر میں بنیامین کا سامان تلاش کیا اور بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکال لیا۔ اگر فوراً بنیامین کا سامان تلاش کرتے تو کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی یہی انداز ہے، اس شاہد من اہلہا، اس نے پہلے ایسی بات کی جس سے زلیخا کی حمایت ہوتی تھی، اور بعد میں اس نے وہ بات کی جو حقیقت تھی حضرت یوسف والی، اور بات وہی صحیح تھی، اور جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی عقل و منطق کے روشنی میں کہ حضرت یوسف سچے تھے اور یہی تھا۔ تو بہرحال عزیز مصر نے کہا، پھر اپنی بیوی کو کہا کہ یہ تمہاری چال ہے اور تمہاری چال بڑی عظیم ہے۔ یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو عورتوں کی چال بڑی عظیم ہوتی ہے اور بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کا قول نہیں ہے، یہ عزیز مصر کا قول ہے۔ تو اس سے عورتوں کو متون کرنا بالعموم تو یہ تب کیا جا سکتا ہے جب یہ اللہ کا فرمان ہو۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ حکایت کر رہے ہیں عزیز مصر کی طرف سے۔ چلیں باقی کل انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔